ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک طرف غیر اخلاقی مواد تو دوسری طرف پروپیگنڈا تو تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پہ سرفیس ہوتی دکھائی دیتی ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، مگر لوگ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے نہ صرف اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف پوری مہم منظم طریقے سے چلائی جاتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ انفرادی عام عہدوں پر فائز لوگوں کو بھی صرف تنقید کا نہیں، تنقید کے نام پر ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، چاہے اس کے اندر کوئی بھی ادارے موجود ہوں، انفرادی طور پہ لوگ ہوں، تو اس کے اوپر قانونی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کوئی وکٹم عام ہو اس کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہو تو کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے تھے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائچ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا، بہت شکریہ عامر صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں، ایک عام آدمی بھی وکٹم نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، ادارے بھی نظر آ رہے ہیں وکٹم، کہیں نہ کہیں بڑی عام عہدوں پر بیٹھی شخصیات بھی وکٹم نظر آ رہی ہیں، کس طرح مینیج کریں؟ دیکھیں، اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ایف آئی اے اس کو الیکشن رہنا چاہیے۔ ہمارا جو ایف آئی اے کا سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے۔ جو بھی بندہ اپلیکیشن دیتا ہے، اگر کسی کے خلاف کوئی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے، جیسے کسی کی ویڈیو شائع ہو گئی ہے یا کوئی پکچر وائرل ہو گئی ہے، کسی کے خلاف کچھ سوشل میڈیا پہ کوئی لکھ دیتا ہے، تو ایف آئی اے کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں ایک سلو پروسیس ہے، انکوائری ہوتی ہے، پھر انکوائری کے بعد مطلب اس پروسیس کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ جب تک ایف آئی اے اپنا طریقہ چینج نہیں کرے گا تب تک چیزیں بہتری کی طرف نہیں آئے گی، کوئی ایکشن کی طرف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ایک ٹیم بنانی چاہیے، ان کو وجیلنس ٹیم بنانی چاہیے جو سوشل میڈیا کو واچ کر رہی ہو، اور مسلسل جو ہے واچ کرنے کے بعد پھر اس پہ وہ اپنا عمل بھی کر رہی ہو، اور پک اینڈ چوز نہیں ہو۔ پک اینڈ چوز ان سینس کہ اگر ایک جو ہے وہ ایک کی فیور میں جا رہے ہو اور ایک کو اگنور کرے، نہیں، کوئی بھی چیز وہ بالائے طاق ہو، کسی بھی شخص کی موڈسٹی سے ریلیونٹ ہو۔ عامر نواز صاحب، ابھی صورتحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا دل آتا ہے وہ اپنا موبائل پکڑتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے، اس میں صداقت نام کی ایک چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر خبریت نہیں ہوتی، مگر سرفیس اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، نہ اداروں کو بخشا جا رہا ہے، نہ عام شخصیات کو بخشا جا رہا ہے، نہ ایک عام آدمی، خواتین بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح کنٹرول دنیا بھر میں ہی ایسی ہوتا ہے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا سسٹم بہت اچھا ہے، اور وہاں پہ خاص طور پہ جو وہاں کا ڈیفیمیشن کا جو سسٹم ہے، جو وہ سول سوٹس وغیرہ فائل کرتے، وہاں کے سول سوٹس وغیرہ ٹائملی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ جو ڈیفیمیشن پہ ریلیونٹ سول سوٹ فائل ہوتے ہیں، اگر وہ پراپرلی ٹائملی ڈیسائیڈ ہو جائے تو بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب سامنے والے کو ایک بندے کو ڈیفیمیشن کا، جب ایک بندے کے خلاف جائے گا ڈیفیمیشن کا کیس، پھر دوسرے کے خلاف جائے گا اور اس میں ان کو جرمانہ ہوگا، سزا ہوگی، تو پھر دوسرے لوگ اس سے سیکھیں گے۔ لیکن اگر ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ڈیفیمیشن کا کیس داخل ہو گیا اور داخل ہونے کے بعد وہ 3 سال بعد 4 سال بعد وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ پھر اگر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جو بندہ فائل کرتا ہے کمپلینٹ، وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود سیلف وکٹمائز ہو رہا ہے بجائے مزید وکٹمائز ہو رہا ہے، تو وہ پھر ایوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے ایک اسپیشلی سیپریٹ کوڈ بنانی پڑے گی، ہمیں اس کے لیے سیپریٹلی جو جس طریقے سے ہم نے کنزیومر کوڈ سیپریٹ بنائی ہے، اسی بہت ویلڈ پوائنٹ عامر نواز صاحب، آپ بہت اہم پوائنٹ اٹھا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے کیسز دیکھنے کے لیے ایک علیحدہ کوڈ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں پروسیس ہونی چاہیے تاکہ فوری طور پہ نتائج آئیں۔ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں، جیسے اینٹی ٹیررزم کوڈ ہے، جیسے بینکنگ کوڈ ہے، اسی طریقے سے بھی کنزیومر کوڈ بن گیا ہے، تو یہ بھی اس سے ریلیونٹ بھی ایک اسپیشل سیپریٹ کوڈ ہو جو صرف اس معاملات سے ریلیونٹ، جو سوشل میڈیا کے ریلیونٹ معاملات ہے، کیونکہ اب اس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ اور میرے خیال سے اگر یہ اسپیشل کوڈ بنتی ہے اور اس میں پروسیس تیز ہوتا ہے تو لوگوں کا جو ہے ٹرسٹ بڑھے گا، اور وہ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیں گے، اور جب وہ کارروائی کریں گے تو پھر یہ اچھا عامر نواز صاحب، جو بھی لوگ ہوں گے وہ ایوائڈ کریں گے۔ ایک نارمل عامر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کوڈ کے نہ ہونے سے کیا نقصانات ہونے، ایک عام آدمی بھی سمجھے، بہت سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ساتھ ساتھ اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اسپیشل کوڈ مینس کہ اس کا صرف کام ہی ریلیونٹ ٹو دس ہو، صحیح ہے؟
وہ صرف اس کا ٹارگٹ ہو کہ جتنے بھی ایف آئی اے کے یہ جو اس طریقے کے ڈیفیمیٹری معاملات سے ریلیونٹ ہوتی ہے پوسٹنگ جیسے جو فیس بک پہ کر دیتے لوگ یا واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیتے, وہ ڈیل ہی صرف سوشل میڈیا سے کرے, اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہو. تو اس سے یہ ہوگا کہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا اور اس اسپیڈی ٹرائل سے لوگوں کو ریلیف ملنے لگے گا. آپ دیکھتے ہوں گے ایک وقت میں بھتے کے کیسز بہت زیادہ ہوتے تھے, اسی طریقے سے ٹیررزم کے, لیکن جب اسپیشل کوڈ بنی, اینٹی ٹیررزم کوڈ بنی, جہاں اس طریقے کے جو ہینیس آفینسز تھے وہ ٹرائل ہونے لگے, اور وہاں اس وقت بھتے کے کیس کی بھی سزا 3 ہی سال تھی, لیکن جب اسپیشل کوڈ بنی, ایک اسپیشل انیکٹمنٹ ہوا, تو وہ چیزیں ود دی ٹائم جن سے چینج ہونے لگی, اور فائنلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کافی حد تک کنٹرول کر لی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور جوڈیشری نے. تو میرے خیال سے یہ چیز اس طریقے سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا عامر نواز صاحب, اور یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے, دیکھیں بہت بڑی تعداد میں معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, بہت ساری ایسی نازیبا, غیر اخلاقی اور بیہودہ قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اب ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ 2 لوگ بیٹھے ہیں, مرد اور خاتون بیٹھی ہیں, اور وہ نازیبا گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کے کمنٹس آ رہے ہیں, سامنے والا ویور بچہ بھی ہے, جوان بھی ہے. ایک معاشرتی بگاڑ, وہ باتیں جو ہم اور آپ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے, وہ وہاں پر بیٹھ کے کھلے عام ہو رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اس سماعت جو آج اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ حسن بیگ نے درخواست دائر کی ہے, اور وہ پی ٹی اے کے وکیل بھی آئے اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات چیت کی جانی چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے. دیکھیں اس میں جو بہتر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کمپلین ہے اس کو فوری طور پہ انٹرٹین کیا جائے, اور لوگوں کو ایک ٹرسٹ دیا جائے کہ آپ آئیں گے تو آپ کی جو کمپلین ہے اس کو سنا جائے گا. جب تک یہ ٹرسٹ لیول نہیں بڑھے گا کوئی بھی بندہ آگے فارورڈ نہیں ہوگا, کوئی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرے گا. ہمارے یہاں سوسائٹی میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ بولتا ہے چھوڑو یار مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی, یا میں کیوں اس پنگے میں ہاتھ ڈالوں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو سیکیورٹی دینی پڑے گی, سیفٹی دینی پڑے گی, تو چیزیں بہتر ہوں گی. اور جو غیر اخلاقی مواد ہے اس کو سائبر کرائم کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے, ہم تھانوں کے اندر بھی جب بات کرتے ہیں, آپ عامر نواز صاحب آپ شاید سیکنڈ کریں, کہ اکثر بڑی بڑی واردات کے لیے پولیس کہتی ہے جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ کمپلیننٹ نہیں آیا, ہمارے پاس تو کوئی رپورٹ ہی نہیں ہوا, وقوع ہوا ہوتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں, مگر چونکہ جی کمپلیننٹ نہیں ہے, جی ہم کیا کر سکتے ہیں. جی جو خود ساختہ ایکشن لینے والی بات ہے, اداروں کو بھی اس کی ذمہ داری کا احساس ہو اور وہ چیزیں ایکشن میں لی جائیں, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ لوگ امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں عدالتی نظام کے حوالے سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی جانب سے, تو کوئی پلان ہے اس کو لے کر عامر نواز صاحب؟ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے, میری نظر میں جو بیسٹ ہو سکتا ہے, ایک تو ایف آئی اے کو اپنا پروسیس چینج کرنا پڑے گا, ان کو شارٹ پروسیس دینا پڑے گا کہ جو کمپلین آئی ہے آپ اس کو ویری فرسٹ ٹائم انٹرٹین کریں. ان کا زیادہ تر پروسیس آن لائن ہے, پھر ان کی انکوائری ٹیک اپ کرنے میں آپ میرے کو, میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اس کا ایک ایکسپیریمنٹ, کوئی بھی پوسٹ آپ سوشل میڈیا میں 10 پوسٹ ہے, آپ صبح جا کے ایف آئی اے میں اپلیکیشن دے دیں یا آن لائن رجسٹرڈ کر دیں اپنی کمپلین, اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کتنے ٹائم کے بعد رسپانس ملا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں عامر نواز صاحب کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں آپ, اور آپ نمائندگی کرتے ہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم کی طرف سے جو فاسٹنس دکھنی چاہیے, تیزی دکھنی چاہیے, وہ نہیں دکھتی. جی وہ اس لیول پہ نہیں ہے, وہ سلو ہے. صحیح ہے. اور اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ برڈن آف ورک ہے, کمپلینس بہت زیادہ ہے, ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی برڈن آف ورک ہے. صحیح ہے. اب ان کو کیا کرنا پڑے گا کہ ان کو بھی اپنے ورک کو تیز کرنا پڑے گا, اپنے چیزوں کو مین پاور بڑھانی پڑے گی, زیادہ لوگ ہائر کرنے پڑیں گے, یا زیادہ لوگوں کی جاب اس طرف, ان کو زیادہ لوگوں کو اس طرف وہ کرنا پڑے گا, ڈیوٹی عملے کو بڑھانا پڑے گا. عملے کی کمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہی ہے, کیونکہ عامر نواز صاحب بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا سننے والے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس مسئلے کا شکار ہوں گے, بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی, لڑکیاں ایسی ہوں گی جو وکٹم ہوں گی, اور بہت سارے مسائل. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, ریسنٹلی میں آپ کو اپنے بار کی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے بار میں بھی 1-2 واقعات ہوئے ہیں جس میں ایک بندے نے سوشل میڈیا پہ دوسرے کے بارے میں کچھ لکھ دیا. اب ڈیفینیٹلی جب لکھ دیا تو وہاں پہ سامنے والے نے
ان کے درمیان آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. تو یہ جو طریقہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ جو اننیسیسری لوگ جب لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہر بندے میں برداشت کا لیول ایک جیسا نہیں ہے, وہ پھر دوسرے کرمنل ایکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, صحیح ہے, یا وہ دوسرے الٹرنیٹ. تو اگر لوگوں کی پراپرلی داد رسی ہو کہ اگر جیسے ہی کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ کسی کے کوئی خلاف لکھتا ہے وہ اسی ٹائم کمپلین کرے, اس کمپلین کا لنک دے. سب سے پہلے تو ایف آئی اے اس بندے کا اسی ٹائم, یہ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے, کمپلین آئی, لنک لیا انہوں نے, اسی ٹائم ایک تو اس کو بلاک کرے, اس کی آئی ڈی بند کر دے, اس کے علاوہ اسی ٹائم پہ ہاتھ کے ہاتھ وہ مٹیریل ڈیلیٹ کر دے, ڈیلیٹ کرے, پھر اس کو مطلب ایک پروسیس. عامر نواز صاحب, آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا, آپ کی بار کی طرف سے کیا سیاسی جماعتوں کو, کیونکہ اسمبلی کے اندر جانا ہے نا, ساری قانون سازی یہیں سے ہونی ہے, کیا کچھ ایسا تحریری طور پہ لکھا جائے گا کہ اسپیشل کورٹس بنائی جائے, ان کا قیام عمل میں لایا جائے, اس کے اوپر فنڈز جاری کیے جائیں اور تمام چیزوں کو مینیج کیا جائے, قانونی آئینی کوئی اس طرح کی تحریری درخواست آپ لوگ شیئر کریں گے؟ سر بالکل, ہر وہ چیز جو ہمیں لگے گا باہر کو نیسیسری لگے گا, اس میں ہماری کیبنٹ ہوتی ہے, ہماری کیبنٹ میں 17 لوگ ہوتے ہیں, وہ ہم سب بیٹھیں گے, مشاورت کریں گے, اس کے بعد پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو بھی چیز امپورٹنٹ ہوگی, جو لا اینڈ جسٹس سسٹم کے لیے انصاف کے اصول کے لیے امپورٹنٹ ہوگی, ہم اس پہ ضرور ورک کریں گے. اور ہم یہ جو ایلیمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اینگل پہ ہم خود بھی ڈیلی بیسس پہ دیکھ بھی رہے, سوچ بھی رہے, صحیح ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ ہم بھی ایک ریکویزٹ بھیجیں آگے کہ بھائی اس طریقے سے اس کے لیے اسپیشل کورٹ ہونی چاہیے اور سیپریٹ ہو, تاکہ لوگوں کو اسپیڈی ٹرائل ملے اور وہ جسٹس حاصل کر سکے. اور یہ طریقے مطلب ہم امید کریں گے عامر وڑائچ صاحب ایک اسپیشل کورٹس بنانے میں اپنا کردار ادا آئندہ مستقبل میں کرتے دکھائی دیں گے, اور اگلے شو میں ہم بیٹھیں گے کہ عامر وڑائچ صاحب ذرا بتائیں کہاں تک صورتحال پہنچی. جی عامر صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ عامر نواز وڑائچ, ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, اور بات ان کا ہی موقف یہی سامنے آیا کہ دیکھیں جی, اس کے لیے اسپیشل کورٹس بننی چاہیے, نہ صرف غیر اخلاقی مواد بلکہ بہت سارے لوگ وکٹم ہوتے ہیں, شکار ہوتے ہیں, سوشل میڈیا بولنگ ہو, سوشل میڈیا ان پہ کردار کشی ہو رہی ہو, بہت سارے ایسے اہم مسائل ہیں, 1 منٹ میں سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور نہ کوئی سچ پوچھتا ہے, نہ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے, اور جو ہے وہ اس وقت تک انسانوں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے, بہت ایموشنلی اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, بہت اس سے تکلیف کا سامنا. یقینی طور پہ عامر وڑائی جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اسپیشل کورٹس بنانے کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورت مستقبل قریب میں نکلتی ہے. ناظرین, ہم اس کا فالو اپ لازمی لیں گے. وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا, بریک پر جا رہے ہیں. ایک انتہائی تکلیف دہ سیگمنٹ کو حصہ بنائیں گے. ایک سٹوری ہے, جامعات میں منشیات کس طرح پھیل رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے.